وہ پشتون اور بلوچ قبائل جو ڈیورن ڈین کے آس پاس آباد ہیں، انہیں اس خطے میں برطانوی افواج کے لیے بنائی جانے والی 150 سال پرانی چھاؤنیوں، سرحد کے ساتھ ساتھ تعمیر شدہ پکے مورچوں، یہاں تک کہ فوجی تربیت کے لیے بہترین اداروں کے قیام سے بخوبی اندازہ ہے کہ برطانیہ نے یہ تمام اہتمام روس سے مقابلے کے لیے کیا تھا۔ بر صغیر پر تاج برطانیہ کی مکمل عملداری ابھی قائم نہیں ہوئی تھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہی ہندوستان برطانوی مفادات کا تحفظ کیا کرتی تھی۔ زار روس اس وقت سے بحر اسود تک رسائی حاصل کر کے یہ بحیرہ عرب کی بندرگاہوں پر قبضے کے ذریعے گرم پانیوں تک پہنچنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ برطانیہ نے اس خواب کی تکمیل کا راستہ روکنے کے لیے ہندوستان کی مغربی سمت پہل کی اور جولائی 1839 میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ 1.5 سالہ جنگ کے بعد اکتوبر 1842 میں برطانیہ کو بدترین شکست ہوئی، جس کا مشہور واقعہ کابل میں ایلفنسٹون کمپنی کے 20,000 برطانوی سپاہیوں کا قتل تھا۔ برطانیہ نے اپنی ہزیمت مٹانے اور روس کو باسفورس کے ساحلوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کریمیا کا محاذ کھولا تھا۔ یہاں معاملہ مختلف ہو اور کریمیا میں برطانیہ جیت گیا، جس کے بعد برطانیہ نے ایک بار پھر 1878 میں افغانستان پر حملہ کر دیا، لیکن اس بار بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب دونوں طاقتوں میں سکون آ گیا اور پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس دفعہ روس کو برطانیہ اور فرانس نے اپنے ساتھ ایک عسکری رومانس میں پھنسا لیا، جس کے تحت اس سے ایک وعدہ کیا گیا کہ جنگ جیتنے کے بعد بحر اسود کی اجارہ روس کو دے دی جائے گی، باسفورس اس کے زیر نگیں ہوگا اور استنبول پر اس کا پرچم لہرائے گا۔ روس نے سر دڑ کی بازی لگائی۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ فوجی روس کی جانب سے لڑے اور سب سے زیادہ نقصان بھی روس کا ہی ہوا۔ اس جنگ میں یوکرین کی آبادی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 35 لاکھ نے روسی فوج کا ساتھ دیا، جبکہ صرف 2.5 لاکھ آسٹرو ہنگری سلطنت کی جانب سے لڑے۔ یوکرین کے محاذ پر آسٹرو ہنگری کے 3,24,000 سپاہی مارے گئے، 2,20,000 زخمی ہوئے اور 2.5 لاکھ قیدی بنا لیے گئے، جبکہ روس کے بھی 2.5 لاکھ سپاہی مارے گئے اور 40,000 قیدی بنا لیے گئے۔ روس نے اتنا بڑا نقصان اٹھا کر اور اپنے اتحادی پولینڈ کو ناراض کرتے ہوئے یوکرین پر قبضہ کر لیا، اور یوں وہ بحر اسود کے ساحل پر جا پہنچا جہاں سے استنبول سامنے دکھائی دیتا تھا۔ اب وعدے کے ایقاف کا وقت آن پہنچا تھا۔ اگر اس وقت فرانس اور برطانیہ روس کو استنبول حاصل کرنے میں مدد کرتے تو آج روس کو نہ صرف سمندری راستوں کا کوئی مسئلہ ہوتا، بلکہ وہ اس وقت ایک بہت بڑی سمندری قوت بن چکا ہوتا۔ یہاں پر برطانوی چال بازی، عیاری اور خفیہ سرگرمی نے اپنا کام دکھایا۔ اس برطانوی منصوبے میں اصل کردار روس، یوکرین، برطانیہ اور یورپ کے صہیونی یہودیوں نے ادا کیا۔ کارل مارکس، جو نسلاً ایک یہودی تھا، لیکن اس کی کمیونسٹ تحریک نے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا میں مزدور طبقات میں ایک بیداری کی لہر دوڑا رکھی تھی۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے تحت اس تحریک کا لائحہ عمل دراصل مزدوروں کو منظم کر کے بزور قوت اقتدار پر قبضہ کرنا تھا، تاکہ ایسی حکومت قائم کی جائے جو نجی ملکیت سے آزاد ہو اور جس میں ہر شخص برابری کی بنیاد پر حصے دار ہو۔ عوامی قوت سے اقتدار پر قبضہ کرنا کبھی بھی اتنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ یہ اسی صورت ممکن ہوتا ہے اگر باغیوں کو اسلحہ، پناہ گاہیں اور بہت حد تک کسی بیرونی فوج یا حکومت کی مدد حاصل ہو۔ ادھر زار روس کے ساتھ وعدے کے ایفا کا وقت قریب آیا اور ادھر برطانیہ نے خفیہ طور پر روس اور یوکرین کے یہودیوں کو بلشویک انقلاب کا ہر اول دستہ بننے کو کہا۔ روس کے یہودیوں کے ساتھ فرانس، جرمنی، آسٹریا اور دیگر ممالک کے صہیونی بھی مل گئے۔ اس ساری کارروائی کی خفیہ سربراہی MI6 کے ذمہ تھی۔ ایسا کرنے کے انعام میں برطانیہ ایک خفیہ معاہدے کے تحت یہودیوں کو اسرائیل میں آباد کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ لینن اور ٹراٹسکی کے انقلابیوں کا عملاً ساتھ روس کے یہودیوں نے دیا اور فرانس اور برطانیہ نے اپنی فوج کے دستوں کو محاذ جنگ سے نکال کر کمیونسٹ انقلابیوں کے بحروب میں وہاں بھیج دیا، جس کے نتیجے میں اکتوبر 1917 میں کمیونسٹ انقلاب پوری قوت سے برپا ہوا اور زار روس کی حکومت ختم کر دی گئی۔ اس کے پورے خاندان کو انتہائی بےایمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ ہر وہ روسی سرمایہ دار جو بحر اسود کے ذریعے تجارت کا خواب دیکھ سکتا تھا، اس سے دولت اور وسائل چھین لیے گئے۔ کمیونسٹ انقلاب آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ جنگ صرف اور صرف کمیونسٹ انقلاب کے لیے ہونی چاہیے، اور موجودہ جنگ چونکہ بادشاہتوں کی جنگ ہے،
اس لیے روس اس جنگ سے نکلنے کا اعلان کرتا ہے۔ اب استنبول کو روس کے حوالے کرنے کا وعدہ یاد دلانے والا حکمران ہی باقی نہ رہا۔ پیچھے رہ گئے آرتھوڈوکس چرچ کے وہ پادری جو سلطان محمد فاتح کے زمانے میں وہاں سے نکالے گئے تھے اور وہ مسلسل واپسی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ کمیونسٹ انقلابیوں کے ہاتھوں بدترین سلوک کروایا گیا۔ پورے سوویت یونین کے تمام گرجا گھروں پر تالے لگا دیے گئے۔ صلیب لٹکتی رہی لیکن ماننے والا کوئی نہ تھا۔ چرچ کی گھنٹیاں تھیں لیکن بجانے والا کوئی نہ تھا۔ کمیونسٹ انقلاب کے بعد مشرق وسطیٰ پر اقتدار کی وہ جنگ جو کریمیا کی جنگ سے شروع ہوئی تھی، اب اس کے دعوے دار فرانس اور برطانیہ ہی رہ گئے، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کو کیک کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ برطانیہ کے ہاتھ میں حجاز، عرب، اردن، مصر اور عراق وغیرہ آئے، جبکہ شام اور لبنان فرانس کے حصے میں آئے۔ اس عظیم خفیہ کارنامے کے صلے میں 2 نومبر 1917 کو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے مشہور یہودی خاندان روتھ شیلڈ کو خفیہ خط کے ذریعے وعدہ کی تصدیق پہنچائی اور کہا کہ برطانیہ تسلیم کرتا ہے کہ دنیا بھر میں بعد تمام یہودی ایک قوم ہے اور انہیں واپس اپنے وطن فلسطین میں جانے کا حق حاصل ہے، جہاں سے وہ 70 میں نکالے گئے تھے، اور اس سلسلے میں تاج برطانیہ ان کی مکمل مدد کرے گا۔ کمیونسٹ انقلاب، زار روس کی حکومت کے خاتمے اور روس کو باسفورس کی کشمکش سے علیحدہ کرنے کے صلے میں جب 14 مئی 1948 کو اسرائیل بنا تو روس کے اکثر یہودیوں کو وہاں آباد کیا گیا۔ قیام کے شروع کے چند سالوں میں تو اسرائیل ایسے لگتا تھا جیسے یہ روس کا کوئی حصہ ہے۔ ان بے وفائیوں اور دھوکوں کے بعد سے آج تک کی تاریخ جدید دور کی کشمکش اور سرد جنگ کی تاریخ ہے۔ روس جب تک اپنی کمیونزم کے نفاذ میں مگن رہا اسے بالکل نہیں چھیڑا گیا، لیکن جیسے ہی کمیونسٹ روس نے بھی پیڑ دی گریڈ کی طرح گرم پانیوں کا خواب دیکھنا شروع کیا اور بحرہ اسود یا بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے 1979 میں افغانستان میں افواج داخل کی، تو برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کو اپنا وعدہ یاد دلایا کہ جو اس نے گندمک معاہدہ کرتے ہوئے پس پردہ روس اور دیگر اتحادیوں سے لیا تھا، جس کے نتیجے میں افغانستان ایک آزاد خود مختار ریاست بنا دی گئی تھی۔ اعلان یہ تھا کہ اگر روس نے دریائے ایمو عبور کیا تو پھر جنگ چھڑ جائے گی۔ روس نے دریائے ایمو دسمبر 1979 میں عبور کیا اور پوری دنیا اس پر ٹوٹ پڑی اور اسے ایسی شکست دی کہ اس کے حصے بکھرے ہو گئے۔ یوکرین کی تازہ 2022 کی جنگ کے دوران روس میں آج وہی 40 پرانے زخم ہرے ہو چکے ہیں، اور ہر خاص و عام میں صرف ایک ہی تصور شدید گہرا ہے، ایک ہی نعرہ گونجتا ہے کہ جب تک برطانیہ اس دنیا میں موجود ہے ہم روسی امن سے نہیں رہ سکتے۔